अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं आपका मेज़बान वहीद शुमाइल आपसे मुखातिब हूँ। अज़ीज़ नाजरीन, आज की ये वीडियो बहुत ही शानदार होने वाली है, इस वजह से कि आज की इस वीडियो में हम एक ऐसे मकाम की सैर कराएंगे आपको कि ये वो मकाम है जो क़याम पाकिस्तान से भी पहले का है, बहुत ही कदीम मकाम है। अजीज नाजरीन, आप मेरे अकब में देख सकते हैं कि एक बहुत बड़ा दरख्त बोहड़ का दरख्त है। ये भी बहुत ही कदीम दरख्त है। आज हम आपको इस पेड़ का मुकम्मल विजिट कराएंगे, इस पेड़ को दिखाएंगे और साथ ही एक ऐसे मकाम की भी सैर कराएंगे जो हमारी आखिरी आराम गाह है। आप समझ गए होंगे, जी हाँ, हमारी आखिरी आराम गाह कब्रिस्तान, एक बहुत बड़ा कब्रिस्तान जो बहुत ही कदीम है। इस कब्रिस्तान का आपको विजिट कराएंगे और साथ ही एक दरबार है जिस दरबार में रहने वाले बुजुर्ग का नाम शेर पीर है, तो उस दरबार का भी आपको हम विजिट कराएंगे, उस दरबार की सैर कराएंगे। तो आइए हम चलते हैं अपने सफ़र की जानिब। हम मुख्तलिफ अतराफ से और मुख्तलिफ ज़ाविये से इस दरबार का जायज़ा लेंगे, आपको दिखाएंगे और पूरे कब्रिस्तान का हम जायज़ा लेंगे। आइए तो हम चलते हैं इस पूरे कब्रिस्तान की जानिब और शेर पीर दरबार की जानिब। आपको मैं दिखाता चलूँ, आप सामने देख भी सकते हैं कि आपको दरबार नज़र आ रही होगी। तो हम चलते हैं इस दरबार की जानिब और अंदर से हम जायज़ा लेते हैं। और बहुत से ऐसे नाज़रीन भी होते हैं, ज़ायरीन भी होते हैं जो यहाँ आके अपनी मन्नतें मानते हैं और अल्लाह ताला उनकी इन मन्नतों को कबूल फरमा देते हैं। यहाँ दुखी लोग आते हैं, परेशान लोग आते हैं, अपनी परेशानियों के हल के लिए यहाँ आते हैं और अल्लाह पाक इन बुजुर्ग के सदके उनकी परेशानियों को टाल देते हैं, ख़त्म कर देते हैं। आप देख सकते हैं कि हम कब्रिस्तान के बीच में मौजूद हैं और हम उस रास्ते पे इस वक्त मौजूद हैं जो दरबार की जानिब जाता है। तो हम भी दरबार की तरफ जाते हुए इसी रास्ते को इख्तियार करेंगे और अब हम बढ़ते हैं दरबार की जानिब और वहाँ जाके हम दरबार को अंदर से देखते हैं। और मैं आपको दोबारा बताता चलूँ कि इस वक्त हम उस दरबार के सामने मौजूद हैं और इस कब्रिस्तान में मौजूद हैं जो कि पाकिस्तान का कदीमी तारीखी कब्रिस्तान है। तो हम कब्रिस्तान के रास्ते से गुजरते हुए हम दरबार की जानिब बढ़ते हैं।
निगाह वली में वो तासीर देखी, निगाह वली में वो तासीर देखी, बदलती हज़ारों की तकदीर देखी। नाज़रीन, आप जानते हैं कि अल्लाह वालों की सोहबत में उठना बैठना किसी सआदत से कम नहीं होता। बुज़ुर्गों की महफ़िल को इख्तियार करना चाहिए और बुज़ुर्गों की सोहबत को इख्तियार करने वाले ही साहिब बसीरत लोग बन जाते हैं और साहिब बसारत बन जाते हैं। ऐसे ही फलाह पाने वाले लोग होते हैं। तो अब हम शेर पीर बुज़ुर्ग की दरबार के बिल्कुल सामने मौजूद हैं और अब हम इस दरबार के अंदर भी जाएंगे और अंदर से भी देखेंगे, इस दरबार का जायज़ा लेंगे, ज़ियारत करेंगे और अंदर जो अफराद मौजूद हैं उनसे भी हम फ़र्दन फ़र्दन बातचीत करेंगे, पूछेंगे। आइए तो बढ़ते हैं इस दरबार के अंदर, हम चलते हैं, दरबार की जानिब बढ़ते हैं। अज़ीज़ नाज़रीन, मैं आपको ये भी बताता चलूँ, मेरा अपना ज़ाती तजर्बा भी है कि ख़ज़ां के मौसम में भी अगर अल्लाह वालों की सोहबत इख्तियार की जाए, अल्लाह वालों की दरबारों पे पहुँचा जाए, वहाँ बैठा जाए, तो ख़ज़ां का मौसम भी बहार का मौसम मालूम होता है। तो यहाँ हम अब दरबार के अंदर चलते हैं और ज़ियारत करते हैं और हम गुलहाए अकीदत यानी कुरान ख़ानी भी करेंगे। अब हम दरबार के अंदर मौजूद हैं, तो यहाँ पे हम मुख्तलिफ़ एंगल से आपको दिखाएंगे, यानी पूरी दरबार का एक इलाके के अंदर ये दरबार मौजूद है और यहाँ हर जुमा वाले दिन सैकड़ों की तादाद में लोग मन्नतें मानने के लिए आते हैं और ये सिर्फ मन्नत तक महदूद नहीं रहता। जो कुछ वो मान के जाते हैं, मांग के जाते हैं, अल्लाह ताला अपनी ताकत और कुदरत के वसीले से उनकी मांगें पूरी भी फरमाते हैं। और यहाँ सैकड़ों लोग आते हैं और अपनी जो मन्नतें होती हैं वो भी दे जाते हैं, जो खैरात होती है, जो कुछ मान के जाते हैं, यहाँ पे आके तकसीम भी कर। नाज़रीन, आप जानते हैं कि दरबार से मंसूब हर चीज़ मुक़द्दस होती है। तो दरबार के अंदर रखी हुई जो मुख्तलिफ़ अशिया हैं उनके बारे में हम थोड़ा सा जायज़ा लेते हैं। आप देख सकते हैं कि ये नमक का प्याला है और ये छोटा सा घड़ा है, इसमें भी नमक है। ये देखें, ये नमक से भरा हुआ है और प्याले के अंदर भी नमक मौजूद है। तो इस नमक की मैं आपको खासियत बताता चलूं कि बहुत से ऐसे अफराद सैकड़ों की तादाद में जो मन्नतें देने के लिए, मांगने के लिए आते हैं, वो इस आ के पहले इस नमक को इस्तेमाल करते हैं, चखते हैं। उनके मन के अंदर, दिल के अंदर जो भी ख्वाहिश होती है कि मसलन उनके जिस्म से कोई बीमारी लाहक है, तो वो इस नियत से, इस गर्ज से इस नमक का इस्तेमाल करते हैं। तो अल्लाह ताला इस दरबार वाले यानी बुजुर्ग की बरकत से और अपने वसीले के सदके उसके जिस्म की तमाम तकलीफों को दूर कर देते हैं। और यहाँ मैं आपको दिखाता चलूं कि ये आपको चंद चूड़ियां बंधी हुई नजर आ रही हैं और ये देखें, ये फूलों के हार हैं और साथ ही चूड़ियां भी बंधी हुई हैं। तो यहाँ पे ऐसे अफराद भी आते हैं, ऐसे कंवारे जोड़े भी आते हैं, कंवारे लोग आते हैं कि जो यहाँ दरबार पे आके मन्नतें मांगते हैं और ये मन्नत मांग के जाते हैं कि अगर मेरी शादी हो जाती है तो वो यहाँ आके अपनी बिसात के मुताबिक कुछ ना कुछ देंगे और साथ ही जाते हुए ये मन्नत के तौर पे चूड़ियां भी बांध जाते हैं। औरतें भी इस कदर यही कुछ करती हैं, औरतें भी चूड़ियां बांध जाती हैं। और जो मर्द अफराद हैं वो यहाँ कोई ना कोई चीज रख जाते हैं या फिर इस गिलाफ को कहीं से गांठ बांध देते हैं कि अगर हमारी ये मन्नत पूरी हो जाती है तो मन्नत पूरी होने के बाद हम आके इस गांठ को खोलेंगे और अपनी मन्नत भी अदा करेंगे। और साथ ही मैं आपको ये भी बताता चलूं कि यहाँ आप ये जो दिए का तेल देख रहे हैं, तो अगर इंसान के जिस्म पे कोई बीमारी है, कोई मुज़ी मर्ज है, तो ये हमारा अकीदा है, यहाँ के रहने वाले लोगों का पुख्ता अकीदा है कि इस तेल को वो इस्तेमाल करें और मुतासरा जगह पे अगर वो मल देते हैं, लगा देते हैं, तो अल्लाह पाक अपने
کرم سے فضل سے اس بیماری کو اس تکلیف کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیتے ہیں۔ اور ساتھ ہی میں آپ کو ایک اور بات بھی بتاتا چلوں کہ جیسا کہ میں نے نمک کے بارے میں بتایا اور یہ دیے والا تیل ہے، تو یہ بھی یہاں کے لوگوں کا عقیدہ ہے کہ کسی انسان کو اگر پھوڑے ہیں، پھنسیاں ہیں، مکوڑیاں ہیں، کوئی بھی تکلیف ہے تو وہ جا کے تیل لگائے یا نمک اپنے ساتھ لے جائے تو اس کی وہ تکلیف دور ہو جاتی ہے، اور یہ مستند بات ہے، ایسا ہوتا ہے۔ یہاں میں آپ کو دوبارہ یہ بتاتا چلوں کہ عقیدے کی بات ہے، جتنا پختہ عقیدہ ہوگا، یقین ہوگا، اتنی ہی آپ کی تکلیف جلدی ختم ہو جائے گی۔ اور ساتھ ہی اگر میں آپ کو دکھاتا چلوں کہ یہ قرآن مجید یہاں پہ پڑے ہوئے ہیں، تو جو زائرین یہاں آتے ہیں وہ یہاں آنے کے بعد عقیدت کے طور پہ، احترام کے طور پہ یہاں قرآن مجید جو پڑے ہوئے ہیں ان کو اٹھاتے ہیں، چومتے ہیں، سینے پہ لگاتے ہیں اور یہاں بیٹھ کے تلاوت قرآن فرماتے ہیں، اور پھر اس کا ایصال ثواب یہاں ان بزرگ کو بخش کے جاتے ہیں۔ ان بزرگ کے لیے ایصال ثواب کے لیے قرآن مجید بھی پڑھتے ہیں۔ ناظرین، جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ دربار کے اندر رہنے والے بزرگ کا نام شیر پیر ہے۔ اب دیکھیے، پیر فارسی میں بزرگ کو کہتے ہیں، اور آپ ان کا نام بھی یہاں پہ ملاحظہ کر سکتے ہیں، شیر علی شاہ، سید شیر علی شاہ بخاری۔ تو یہ ان کی دربار ہے۔ میں یہاں پہ ایک ایسی بات کا خلاصہ کرتا چلوں کہ یہ بہت ہی قدیمی دربار ہے، بہت ہی تاریخی دربار ہے، کیونکہ یہاں یہ پیر صاحب یہاں پہ باقاعدہ طور پہ ان کا مدفن نہیں کیا گیا، بلکہ یہاں ان پیر صاحب کا، ان بزرگ کا ظہور ہوا تھا، اور یہ ظہور قیام پاکستان سے پہلے ہوا تھا۔ اس لیے میں قاصر ہوں ان پیر صاحب کی تاریخ یا ہسٹری بتانے سے، کیونکہ ان صاحب کا یہاں پہ ظہور ہوا ہے اور وہ بھی قیام پاکستان سے پہلے۔ میں نے جانچنے کی بہت کوشش کی، میں نے لوگوں سے بھی پوچھا کہ اگر ہمیں ان صاحب کے، ان بزرگ کے بارے میں کچھ شواہد مل سکتے ہیں تو وہ ہم آپ کے سامنے لازمی رکھتے، مگر کوئی ایسا بزرگ ہمیں نہیں ملا جو عمر رسیدہ ہو، جو ان شیر پیر صاحب کے بارے میں کچھ ہمیں بتا سکتا اور میں آپ کے سامنے رکھ سکتا۔ لیکن اتنا ہے کہ یہ دربار قیام پاکستان سے پہلے کی ہے، یہاں ان صاحب کا ظہور ہوا ہے، اور یہاں کے رہنے والے جو لوگ ہیں، مقامی لوگ ہیں، اور دور دراز سے آنے والے جو لوگ ہیں، ان کا پختہ عقیدہ ہے، پکا یقین ہے کہ وہ جو بھی خواہش یہاں لے کے آتے ہیں اور منت مانتے ہیں تو ان کی ساری منتیں پوری ہو جاتی ہیں۔ لوگ یہاں اپنے بچوں کی شادی کے لیے بھی آتے ہیں تو وہ بھی پوری ہو جاتی ہیں، بیماری ہو، کوئی تکلیف ہو تو اس کے لیے بھی یہاں پہ لوگ آتے ہیں اور اپنی منتیں مانتے ہیں اور چلے جاتے ہیں، اور اللہ پاک اپنے کرم سے، فضل سے ان کی منتیں بھی پوری فرماتے ہیں۔ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ لوگ یہاں اپنی شادی کی خواہش دل میں لے کے آتے ہیں، اور شادی کے لیے جو منت مانتے ہیں تو یہاں پہ عورتیں جو ہے چوڑیاں باندھ جاتی ہیں، شادی کے بعد یہاں پہ ہار بھی لٹکائے جاتے ہیں، باندھے جاتے ہیں۔ اور یہ دیکھیں آپ، یہ ہاتھ میں باندھنے والے، یہ دیکھیں ہار ہے، اسے آپ کچھ بھی کہہ سکتے ہیں، جو شادی کے وقت ہار یہ جو ہے ہاتھ میں باندھا جاتا ہے کلائی میں، تو شادی کے بعد یہ ان کی منت جب پوری ہو جاتی ہے تو اس کو آ کے یہاں پہ خوشی کا اظہار کرنے کے لیے یہاں باندھ دیتے ہیں۔ پھر میں نے آپ کو یہ بتایا کہ اس غلاف کی گانٹھ بھی لگا دی جاتی ہے منت کو پورا کروانے کے لیے۔ تو یہ دیکھیں یہ گانٹھیں بندھی ہوئی ہیں، یہ کچھ اشخاص یا کچھ افراد ایسے ہوں گے جو اپنی منتیں یہاں پہ مان جاتے ہیں اور گانٹھ دے جاتے ہیں، پھر جب ان کی منت پوری ہو جاتی ہے تو آ کے اس گانٹھ کو کھول دیتے ہیں۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ نے یہ گانٹھ کھولی اور جب باندھ دی اور جب آپ کھولیں گے تو وہی گانٹھ آپ کی بندھی ہوئی آپ کے ہاتھ میں آنی چاہیے، ایسا ضروری نہیں ہے۔ تو آپ کسی بھی گانٹھ کو کھول سکتے ہیں بشرط یہ کہ جب آپ کی منت پوری ہو جائے۔ تو یہاں جو صاحب یا جو افراد موجود ہیں ہم ان سے بھی ملتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، اللهم صل علی محمد عبدک ورسولک وصل علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات۔ یا اللہ، جو کچھ کلام پاک تلاوت کرتے ہیں کلام پاک دا ایصال ثواب نبی پاک نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دلوں کو پہنچا رہے، نبی پاک کے صدقے تمام طیبین طیب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیا نام ہے آپ کا؟ محمود احمد۔
محمود صاحب آپ ذرا یہ بتائیے کہ آپ یہاں دربار پہ جو کہ دیہات کے اندر موجود ہے یہاں کس غرض سے آئے ہیں؟ اتھا ایسے سی زیارت کرن منتا بھی مننے سے انشاءاللہ قبول بھی تھی وینی ہیں. ہر کوئی آمدنی تھا شیر پیر سائیں سائیں آس پجا دینے ہر کہیں دی جیڑا بھی آمدے انشاءاللہ قبول تھی وینی ہے. یہ پہنچے ہوئے پیر ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ کا کیا نام ہے؟ عبد الرشید. اچھا رشید صاحب آپ بتائیے کہ یہ تو منت مانگنے آئے ہیں، آپ ان کے ساتھ آئے ہیں یا آپ بھی منت مانگنے آئے ہیں؟ آپ کس غرض سے آئے ہیں یہاں پہ، کس وجہ سے آئے ہیں؟ ہم زیارتیں بھی کرنے آئے ہیں، منت بھی مانگنے آئے ہیں. انشاءاللہ یہ منت ہماری پوری ہو جاتی ہے جو بھی مانگتے ہیں. چلیں ماشاءاللہ. عزیز ناظرین آپ نے دیکھا کہ یہاں میں نے دو لوگوں سے سوال بھی پوچھا کہ یہ لوگ یہاں پہ منت مانگنے کے لیے آئے ہوئے ہیں، کیونکہ میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ یہاں ان بزرگ کے ہاں اگر کوئی بھی شخص آتا ہے تو ان کی دل کی جو دلی خواہش ہے وہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے اپنے کرم سے پوری فرماتے ہیں. اور لاسٹ میں آپ دیکھیے، آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جھاڑو پڑے ہوئے ہیں، اور میں آپ کو ان جھاڑو کے بارے میں بتاتا چلوں کہ بہت سے اشخاص یہاں پہ آتے ہیں، خواتین بھی آتے ہیں اپنے ساتھ یہ جھاڑو لے کے آتی ہیں، یہاں پہ دربار کے اندر جھاڑو بھی لگاتی ہیں اور پھر یہاں جھاڑو کو رکھ کے چلے جاتے ہیں. ان کا یہ عقیدہ ہے کہ وہ جو بھی من میں دل میں خواہش لے کے آتے ہیں اور جھاڑو کو یہاں رکھ کے جاتے ہیں تو چند ہی دنوں میں چند ہی ہفتوں میں ان کی خواہش پوری ہو جاتی ہے. اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے اپنے کرم سے ان کی خواہش کو پورا فرما دیتے ہیں. تو یہ بھی عقیدہ ہے کہ اگر کسی بچے کو یا بچی کو، کسی فرد کو کوئی مکوڑیاں نکلی ہوئی ہیں جسم کے اوپر، تو وہ جھاڑو لے کے آتے ہیں، یہاں جھاڑو رکھ دیتے ہیں اور چند ہی ہفتوں میں اس کے جسم سے وہ بیماری، وہ مکوڑیاں بالکل ختم ہو جاتی ہیں. یا یہ یہاں کے رہنے والے لوگوں کا پختہ عقیدہ ہے. ناظرین میں ان گھنٹیوں کے بارے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ یہاں آنے والے لوگ جو ہیں زائرین، پہلے یہ گھنٹیاں بجاتے ہیں پھر دربار میں داخل ہوتے ہیں، کیونکہ یہ یہاں کی رسم دیرینہ مانی جاتی ہے. یہ ہماری پیدائش سے بھی پہلے کی بات ہے، جیسا کہ میں پہلے بتا چکا ہوں کہ بہت ہی قدیمی تاریخی یہ دربار ہے، اور ساتھ ہی یہ گھنٹیاں بھی پتہ نہیں کب کی بندھی ہوئی ہیں، لیکن یہاں کی رسم ہے کہ پہلے یہ مختلف راستوں سے جب لوگ آتے ہیں تو یہاں پہ پہلے ان کو بجاتے ہیں پھر دربار میں داخل ہو جاتے ہیں. اب اس دربار کا باقاعدہ کوئی اس دربار کی چار دیواری نہیں ہے، کیونکہ قبرستان کے بیچ میں درمیان میں یہ دربار واقع ہے. آپ دیکھ بھی سکتے ہیں کہ ہر جگہ آپ کو قبریں ہی قبریں نظر آئیں گی. تو یہ یہاں پہ جو قبرستان ہے یہاں مدفون لوگوں کے لیے ایک، میں سمجھتا ہوں کہ نعمت سے کم نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس پورے قبرستان میں ان مردہ افراد کے درمیان میں اپنے اللہ والے کو یہاں بھیج دیا ہے، اور ان اللہ والے کی برکت ہے کہ اللہ تعالیٰ اس قبرستان پہ اپنی اللہ تعالیٰ نے رحمت بنائے ہوئے ہے. میں آپ کو ایک اور چیز کے بارے میں بتاتا چلوں کہ یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک مٹی کا برتن پڑا ہوا ہے. یہاں آنے والے لوگوں کا یہ عقیدہ ہے کہ وہ ساتھ ہی ایک نلکا لگا ہوا ہے، وہاں سے پانی بھر کے اس برتن میں ڈال دیتے ہیں. ان کا یہ عقیدہ ہے کہ جب پرندے یہاں سے پانی پئیں گے تو وہ
جن کی غرض سے ایصال ثواب کے لیے یہاں پانی ڈال کے جاتے ہیں، تو ان مردوں کو ان پرندوں کے پانی پینے کا، پیاس بجھانے کا ثواب ملتا رہے گا۔ اور یہ بات امر ہے کہ جو کسی کے لیے راہ ہموار کی جائے تو اس کا ثواب تو لازمی بات ہے، ملتا ہی ہے۔ عزیز ناظرین، ہمیں دیجیے اجازت، اور آخر میں آپ سے اجازت چاہتے ہوئے یہی کہنا چاہتا ہوں، اگر آپ کو ہماری یہ کوشش، ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی تو ہماری اس ویڈیو کو لائک شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں، اور اس ویڈیو کو لازمی دوستوں سے شیئر کرنا۔ شکریہ۔ اب ہماری ملاقات ہوگی کسی اور ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔